بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو خلیل اللہ کی دعا میں تعلیم پہلے، تزکیہ بعد میں، اور اللہ کے کرم میں تزکیہ پہلے تعلیم بعد میں. یہ تزکیہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے، جب آپ کسی برتن میں دودھ ڈالتے ہیں تو پہلے اس کو دھو لیتے ہیں نا، بس یہ دھو لینا تزکیہ ہے. یہ برتن کو دودھ ڈالنے سے پہلے دھو لینا یہ تزکیہ ہے. خلیل اللہ جوش و طلب میں تعلیم کا تذکرہ پہلے کر گئے، تزکیہ بعد میں فرما دیا. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ انکل عزیز الحکیم، عزیز اور حکیم تو تو ہے، یہ میری درخواست. حق تعالی نے اپنی حکمت کے ساتھ اس ترتیب کو صحیح کر دیا کہ وہ معلم پہلے برتن صاف کرے گا، پھر علم حکمت کا دودھ ڈالے گا. اس کی صفائی کے بغیر علم رحمت نہیں، زحمت ہے، پوائزن ہے، پوائزن. جس طرح ناپاک برتن میں دودھ ڈالنے سے بگڑ جاتا ہے، بالکل اسی طرح ناپاک ظرف میں علم بھی بگڑ جاتا ہے. پھر اس میں وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا مشاہدہ آج آپ کر رہے ہیں. اب تو اسٹائل چل رہا. میں کہا کرتا ہوں پہلے علماء کم، علم زیادہ ہوتا تھا. اب علماء بہت ہیں، علم نہیں رہا. پہلے ایک عالم میں پورا عالم ہوا کرتا تھا، اور اب کیا حال ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو پروفیشنلزم چلتا ہے. اور شاید ہمیں بھی کوئی زیادہ علم و حکمت والوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی ایک ایسی مشین چاہتے ہیں جو 5 نمازوں میں ہمارے آگے اٹھے بیٹھے اور ہمیں نماز پڑھائے. خیر، میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کا جو آپ مطالعہ فرمائیں گے تو اللہ کا یہ اسلوب بیان، یہ انداز، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ احسان ہے اللہ کا، کرم ہے اس کا، مہربانی ہے اس کی اہل نظر پر، اہل ایمان پر. یہ اسلوب بیان آپ کو یہی ملے گا. کیا یہ ساری کائنات اللہ کے کرم کا مظہر نہیں؟ کیا یہ اس کے لطف و کرم کا گلدستہ نہیں ہے پوری کائنات؟ آپ اوپر نظر اٹھائیں، نیچے دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، ہر طرف اسی کا کرم ہی تو جلوہ فرما نظر آئے گا آپ کو. بڑے عجیب انداز میں قرآن کریم نے ایک بات کی. ایک بات کی ہے اپنوں کے لیے اور ایک بات کی ہے اغیار کے لیے، یعنی متمردین اور منکرین کے لیے ایک بات کی ہے، اور ایک بات کی ہے مخلصین کے لیے. متمردین کے لیے کیا کہا؟ فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. تم اللہ کو نہیں مانتے؟ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو یہ تو سب نیچرل پروسیس ہیں، یہ تو سب فطرت کام کر رہی ہے، کوئی اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے. بڑے آرام سے بغیر کسی تکلف کے کہہ دیتے ہو.
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ تم انکار کرتے ہو اور ہم ایسے دلائل لائیں گے، ایسے شواہد و بینات لائیں گے کہ تم انکار نہیں کر سکو گے۔ کہاں جاؤ گے؟ وہ آپ کو یاد ہوگا، خورشید صاحب ایک بلڈنگ سے گر پڑے تھے، زینے سے بے ساختہ جرنلسٹوں کے سامنے، صحافیوں کے سامنے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، اللہ نہ بچاتا تو میں نہیں بچ سکتا تھا۔ اگرچہ پرانی بات ہے لیکن آپ کے حافظے کے کسی گوشے میں محفوظ ہو۔ فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ یہ متمردین کے لیے فرمایا، اور اپنوں کے لیے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِهِ سَنُرِيهِمْ فِي الْآفَاقِ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم اپنے کرم سے انہیں ایسی نشانیاں، ایسی علامات دکھائیں گے کہ انہیں رب العالمین کے سچ ہونے پر یقین آئے گا اور ایمان مضبوط ہوگا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے نصیبہ گاڑ دیے گئے، ٹھونک دیا گیا۔ ہم کبھی کبھی پہاڑوں پہ ہوتے ہیں ادھر اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پہاڑ کی بلندی پر تیز ہوا، تو یہ جو یہ کپڑا ہے نا جی، اس سے ہم کئی کام لیتے ہیں، یہ ہمارا ٹاول بھی ہے، یا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى صدق الله العظيم۔ ہمارا مصلہ بھی ہے، کبھی کبھی ہماری چادر بھی ہے، اس کو بچھاتے ہیں پھر ہوا اڑاتی ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پتھر رکھ دیا، یہاں پتھر رکھ دیا، یہاں پتھر رکھ دیا، یہاں پتھر۔ ہم اپنی چھوٹی سی چادر کو بیلنس کرنے کے لیے سنگریزے رکھتے ہیں، اللہ نے اس قرۂ ارض کو بیلنس کرنے کے لیے پتھر رکھ دیے ہیں، پہاڑ رکھ دیے۔ کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا؟ میں نے کل بھی پوچھا تھا، پہاڑوں پر کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا؟ چلے ہیں آپ پہاڑ پر، ایک میسج ہے ان کا، کبھی آپ نے سنا ہو، اور اگر نہیں سنا تو اب خیال فرمائیے گا، وہ اصل میں